بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد ضیاء الرسول آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 3 کاہلی، لکھنے والے ہیں سر سید احمد خان، صنف ہے اس کی مضمون۔ 2 پیراگراف ہم نے پڑھ لیے تھے، بقیہ 2 پیراگراف آج پڑھتے ہیں۔ اچھا بیٹا، سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ چندہ یعنی تھوڑی سی بھی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا اخراج داروں، ایسے ادارے جن کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، ٹیکس نہیں دیتے تھے حکومت کو، یا ان پہ ٹیکس لاگو نہیں تھا، وہ اپنے دلی کنواں کو بھی بیکار ڈال دیں تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ جاویں آویں یہ لفظ اب متروک ہو چکے ہیں۔ پہلے اردو میں یہ الفاظ بولے جاتے تھے، لیکن اب اس کی جاوے کی جگہ جائے، آوے کی جگہ آئے، تو یہ الفاظ جو ہیں وہ اب متروک ہو چکے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی یعنی جوا کھیلنا اور تماش بینی تماشا دیکھنا اس کا وہ عادی ہوگا۔ یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہوار بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، اس پیراگراف میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کی حالت کو ذہن میں لائیں، سوچیں کہ ایک انسان ہے، اس کے مہینے کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان اخراجات کے مطابق اس کی آمدنی ہے، اس کو آمدنی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے مہینے کا جو ہے وہ خرچہ پورا کر لے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ محنت کرنی چھوڑ دے گا۔ وہ کہے گا کہ جتنے مہینے کے میرے اخراجات ہیں اس کے مطابق تو میری آمدنی آ جاتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے زیادہ محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی، تکلیف اٹھانے کی؟ تو اب اس کا جو دماغ ہے نا وہ برے کاموں کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جوا کھیلنا شروع کر دے گا، تماشا دیکھنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ٹیکس نہیں دیتے تھے وہ ادارے بھی ایسے کرتے تھے، ان کو پتا تھا ہمیں ٹیکس تو دینا نہیں پڑتا، اس لیے وہ زیادہ محنت نہیں کرتے تھے، تو آرام پسندی ان کے اندر آ جاتی ہے، زیادہ محنت کرنے سے وہ پھر گھبراتے ہیں۔ اچھا، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ وہ کہتا ہے یہ لوگ جو ایسا کریں گے پھر وہ کیا ہوں گے؟ وہ وحشی، جنگلی بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ برے کاموں کی طرف جب لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک بد سلیقہ، غیر مہذب انسان بن جائیں گے۔ تو اس لیے اگر انسان کی آمدنی پوری بھی ہے، اس کے اخراجات کے مطابق بھی ہے، لیکن پھر بھی اسے بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ راغب ہونا چاہیے۔ آگے وہ کہتا ہے ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی یعنی دل کی طاقت اور قوت عقلی یعنی عقل کی طاقت کو کام لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں یعنی ولایت غیر ملک، باہر کا ملک میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ جتنے مواقع باہر کے ممالک، دوسرے ممالک کے لوگوں کے پاس ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے پاس اتنے مواقع نہ ہوں جن میں ہم اپنی قوت عقلی کو بھی اور قوت دلی کو بھی استعمال میں لائیں۔ آگے وہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے، اگر وہ بھی محنت کرنا چھوڑ دیں، ان کے اندر بھی سستی کاہلی آ جائے، اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ کہتے ہیں اگر وہ بھی محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ بھی ہماری طرح کیا ہو جائیں گے؟ وحشی بن جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ کہتے ہیں یہ مواقع کیوں نہیں پیدا ہوتے یا مواقع ہمیں کیوں نہیں ملتے جس میں ہم اپنی قوت عقلی کو بھی اور قوت دلی کو بھی استعمال میں لائیں؟ اس میں بھی ہماری کاہلی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے زمین بہت بڑی ہے، اس کی سیر کرو، مشاہدات کرو، تجربات کرو، تو ہمیں چاہیے نا کہ کیسے مواقع پیدا کرنے ہیں،
کیسے اپنی عقل کو استعمال میں لانا ہے، کیسے اپنے دل کی طاقت کو استعمال میں لانا ہے، تو اس میں بھی ہماری سستی ہے، ہم کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں تلاش کرتے؟ تو آگے وہ کہتا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلب بھی دل کو کہتے ہیں، یعنی دل کی طاقت اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، اگر ہمیں ان چیزوں کے موقع نہیں مل رہے جس میں ہم اپنی عقل کو اور دل کو استعمال میں لائیں، تو پھر ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، وہ کیسے مواقع حاصل ہوں گے جس سے ہم اپنی عقل کو بھی استعمال میں لائیں اور اپنے دل کی طاقت کو بھی استعمال میں لائیں۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اس میں ہمارا قصور ہے، اس لیے ہم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، یہ ہمارے اندر یہ جو غلطی کوتاہی ہے وہ کیسے دور ہوگی۔ رفع کا مطلب دور ہونا۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی بھی انسان کے دل کو بیکار نہیں رہنا چاہیے، دل ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، تیاری رہے۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ اس لیے عزیز طلباء، انسان کو محنت کرنی چاہیے، جو اقبال نے کہا نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، کہ صرف آسمان ہی ہماری منزل نہیں ہے، اس سے آگے بھی جو ہے وہ جہان اور بھی ہیں، تو انسان کو بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے رہنا چاہیے، جو ہے وہ اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہیے، اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو، عقل کو استعمال میں لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس سبق سے آپ جو ہے وہ جو سر سید احمد خان ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے مخاطب ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔